پہلے شادی ہوئی نہیں ہوئی تھی اس کی؟ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت آپ کو وہ چیز دیتی ہے جو آپ اسے مانگتے ہیں. ٹھیک. اب یہ کیس یہ تھا کہ غلام حسین نے ہیبیس پٹیشن فائل کی کہ ہیبیس ہوتی ہے کہ مجھے زبردستی رکھا حبس بیجا میں رکھا گیا، انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا. اس کے گھر والوں نے ٹھیک ہے اس کو پارٹی بنایا گیا، اور ایس ایچ او کو بھی پارٹی بنایا گیا کیونکہ اس کو جو شوہر ہے اس کا اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. جب اس نے پارٹی بنایا، عدالت میں 18 تاریخ کو یہ کیس لگا. 1 کو جب فکس ہوا جسٹس محمد طارق ندیم صاحب کی عدالت کے اندر، تو انہوں نے یہ چیز کو فیصلہ دیا کہ بی بی کو بلایا جائے. جب فیصلہ دینے کے لیے انہوں نے بلایا کیس کو سننے کے لیے، تو جب بی بی آئی تو بی بی سے پوچھا کہ یہ تمہارا شوہر ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا شوہر ہے. اس نے کہا تمہیں حبس بیجا میں رکھا گیا؟ کہتا جی رکھا گیا ہے. اس نے کہا تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جی میں جانا چاہتی ہوں. عدالت نے 491 جو CRPC ہے اس کے پروزل کے اندر اس کو جو قانون کا فیصلہ بنتا تھا اس کو رہا کر دیا ان کی انلیگل کنفائنمنٹ سے، اور کہا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ. عدالت یہ نہیں دیکھے کہ اس وقت یہ پہلے سے شادی شدہ ہے کہ نہیں؟ سر نہیں سر، یہی میں نے آپ کو عرض کیا. دیکھیں آپ عدالت سے جو مانگتے ہیں عدالت وہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ پریئر کرتے ہیں، آپ ہیبیس پٹیشن فائل کرتے ہیں. اگر ان کو اعتراض ہے کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کیس فائل کریں. عدالت کے جو دروازے ہیں وہ اوپن ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عدالت نے کوئی غلط فیصلہ اگر بیٹیوں کو وہ ڈینائی کر دے کہ یہ بیٹیاں میری ہیں ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ DNA ہوگا. سر دیکھیں، اگر بیٹیاں کو ڈینائی کر دیتی، سب سے پہلی بات ہے میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کا نکاح نامہ ہوگا، وہ پیش کریں. آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، FRC بنتا ہے، وہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ ڈکلیئر کریں. آپ ہوا میں تو نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ بھٹے پہ بھی سر کام کرتی تھی، جو پٹیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. تو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا گیا کہ یہ بھٹے پہ کام کرتی تھی، یہ جو خاتون تھی، اور اس کو سیلری نہیں دے رہے تھے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ خاتون جو ہے جو کہ سچ بول رہی ہے یہ، تو اس کا مطلب کہ جو بیٹیاں 8 کی 8 ہیں وہ اس کی نہیں ہیں اور وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور اس کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے، اور جس کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ مبینہ طور پہ ان بیٹیوں کا باپ ہے. سر دیکھیں، اس کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، عدالت کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ اس کا باپ ہے. یہ سوال نہیں اٹھایا گیا. سوال اٹھایا گیا ہے کہ انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے. آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اور 14 ٹھیک ہے، ڈگنیٹی آف جو مین ہے، اس کے اندر اس کے پروزل میں اندر بات کریں تو آپ کسی بندے کو بھی حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتے. آپ وہ آزاد ہے جس کے ساتھ مرضی جانا چاہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کا باپ ہے، یہ اس نے اس کی بدکاری کی ہے یا اس کے ساتھ ریلیشن رہی ہے، السٹ ریلیشن شپ رہی ہے اس کے ساتھ، تو آپ کیس فائل کریں. آپ کے عدالت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ مبینہ طور کے اوپر ان کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ڈیفیمیشن بھی کوز کر رہی ہے کہ آپ خاتون کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں. اگر آپ نے چیزیں ثابت کرنی ہیں، آپ کے پاس عدالت کے فارم موجود ہے، آپ جائیں وہاں پہ. 8 بچیاں اگر کہہ رہی ہیں کہ ہماری یہ ماں ہے جی، اور وہ کہہ رہی ہے نہیں ہے، تو ان 8 بچیوں کی عزت مجروح نہیں ہوگی؟ سر دیکھیں، عزت مجروح اگر ہو رہی ہے عدالت میں کیس فائل کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر 8 بچیاں یہ کہہ رہی ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے دروازے کھٹکھٹانا ہے. اگر آپ بوانگے دہل شور مچائیں گے، یہ طریقہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو، آپ قانون ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی پہلی شادی ہے اور یہ شادی کے اوپر شادی کر رہی ہے، اس کو سزا دلوائیں. ایسے عورت کو تو معاشرے کے لیے آپ کو سبق بنانا چاہیے، بٹ آپ ایسے ایلیگیشن نہیں لگا سکتے. آپ نے قانونی بات کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے باقی کی چیزیں ٹھیک ہوگی.